اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ آج کا پروگرام قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے لیا گیا ہے۔ اس میں ایک مشہور واقعہ ہے گائے کے حوالے سے۔ جی ہاں، عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ اسی عنوان کے تحت یہ پروگرام پیش خدمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے بدن سے لگاؤ، وہ مقتول خود آواز دے گا، خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ مگر قوم نے آگے سے تمسخر اڑایا کہ موسیٰ علیہ السلام تم کیسی باتیں کرتے ہو، کیا کوئی مردہ زندہ ہوتا ہے؟ وہ کیا خود اٹھ کے بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نبی ہوں اور نبی غلط باتیں نہیں کرتے، آپ کو یہ اللہ کی طرف سے حکم میں دے رہا ہوں۔ اللہ کا یہ حکم ہے، وحی آئی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ قاتل کا پتہ لگانا ہے تو ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے بدن کو لگاؤ۔ لیکن وہ لوگ، وہ امت، اس نے تمسخر اڑایا اور کہا، اچھا ہم آپ کی بات مانتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، گائے کتنی بڑی ہونی چاہیے، گائے دودھ دینے والی ہونی چاہیے، گائے وہ جو ہل میں جوتی جاتی ہے، یا وہ گائے جو پانی نکالنے کا کام دیتی ہے، یعنی کنویں کے آگے وہ ہل کی شکل میں وہ چلتا ہے، ریٹ جس کو کہتے ہیں، پانی والا کنواں جہاں سے پانی نکالا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ گائے نہ تو وہ ہل میں جوتی گئی ہے، نہ وہ گائے کنویں کے لیے استعمال ہوتی ہے، نہ وہ گائے بچوں والی ہے، نہ وہ گائے بوڑھی ہے۔ وہ ایک گائے ہے جس کا رنگ زرد ہے، سنہری گولڈن نما زرد، چمکدار، جو سب دیکھنے والے کی آنکھوں کو بھاتا ہے، وہ سب کو رنگ پسند آتا ہے۔ اس کے پاؤں تک سنہری ہیں، زرد ہیں، اس کا چہرہ پیشانی زرد ہے، اس کی دم زرد ہے، اس پہ کہیں کوئی دوسرا نشان نہیں۔ تو ناظرین، اس ساری کہانی کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ اسی زمانے کا ایک بہت امیر کبیر شخص تھا۔ اس کا بیٹا، ایک بیٹا تھا اس کے بیٹے سے وہ باپ بہت پیار کرتا تھا۔ یہ فطری بات ہے، تمام باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بیٹوں سے پیار کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، یہ فطری عمل ہے۔ بازار میں ایک آواز لگی کہ ہیرا لے لو، ہیرا لے لو۔ وہ بیٹا جو تھا وہ ہیرے کا شوقین تھا، وہ باہر نکلا، اس نے اس بیچنے والے سے کہا کہ ہیرا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ ہیرا 60,000 کا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑا انتظار کرو، میرا باپ سو رہا ہے، وہ ابھی اٹھتا ہے، میں اس کو جگا نہیں سکتا، میں اس کے آرام میں خلل اندازی نہیں کر سکتا، میں اس کی نیند کو خراب نہیں کر سکتا، آپ انتظار کرو، میں یہ ہیرا آپ سے خریدوں گا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس نے کہا یار میں نے جانا ہے، مجھے جلدی ہے، آپ نے ہیرا خریدنا ہے تو اپنے باپ کو اٹھا دو۔ اس لڑکے نے کہا میں اپنے باپ کو نہیں اٹھا سکتا، میں اپنے باپ کی نیند خراب نہیں کر سکتا، آپ نے 60,000 کا کہا ہے، میں آپ کو 70,000 دوں گا۔ وہ بیچنے والا تھوڑی دیر رکا، اس کے بعد پھر اس نے کہا یار آپ ایسا کرو، اپنے باپ کو جگا دو
تو 60,000 کی بجائے میں 50,000 میں ہیرا آپ کو دیتا ہوں۔ آگے سے لڑکے نے کہا بھائی میں اپنے باپ کو نہیں جگا سکتا، میں اپنے باپ کی نیند خراب نہیں کر سکتا، میں اپنے باپ کے آرام میں مخل انداز نہیں ہو سکتا، میں 70,000 کے بجائے 80,000 دوں گا آپ کو اس ہیرے کا، انتظار کر لو۔ مختصر سی بات کہ یہ تکرار چلتا رہا، آخر لڑکے نے کہا میں آپ سے یہ ہیرا 1 لاکھ میں خرید لوں گا۔ اس بیچنے والے نے کہا میں 30,000 میں دیتا ہوں، لیکن ابھی پیسے دے دو مجھے، جگاؤ اپنے باپ کو۔ اس نے کہا نہیں جگانا، میں اپنے باپ کی نیند میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، میرے باپ کی نیند اس ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، انتظار کر سکتے ہو تو کر لو ورنہ جاؤ۔ وہ ہیرا فروخت کیے بغیر چلا گیا۔ یہ اللہ کا ایک پروگرام تھا، اللہ کی ایک منصوبہ بندی تھی۔ اللہ نے وہ گائے جو اس بچے کی تھی، وہ گائے اس کا انتخاب اللہ نے کیا تھا۔ اب اس قوم نے وہ تلاش شروع کی تو آخر میں وہ گائے، اس لڑکے والی گائے جو تھی، وہ ان کے معیار پر پوری اتری۔ انہوں نے لڑکے سے کہا بھائی اس گائے کے بدلے آپ ہم سے 2 گائے لے لو، 3 گائے لے لو، 4 گائے لے لو، 10 گائے لے لو، ہمیں دے دو۔ اس نے کہا نہیں بھائی یہ میرے باپ کی نشانی ہے، یہ میرے باپ کی دی ہوئی گائے ہے، میں نے اس کو فروخت نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ اتنا مجبور کیا کہ انہیں کہا گیا کہ گائے کے بدلے سونا لے لو۔ ترازو میں ایک طرف گائے ڈالی گئی، دوسری طرف سونا، خالص سونا ڈالا گیا، اور وہ گائے سونے کے بھاؤ فروخت ہوئی۔ یہ تھی اللہ کی منصوبہ بندی۔ اس واقعہ سے 2 سبق ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ والدین کی عزت کریں، والدین کا ادب احترام کریں، والدین کے آرام میں مخل نہ ہوں۔ اس بچے نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ میرے باپ کی نیند جو ہے وہ اس ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، میرے باپ کا آرام جو ہے وہ اس ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں اس کو نہیں جگا سکتا۔ دوسرا، دین کے معاملے میں بے وجہ کے سوال جواب، جیسے ہمارے اس معاشرے میں ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا کیا نام تھا، فلاں کے باپ کا کیا نام تھا، فلاں کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، فلاں کی نماز کس نے پڑھائی تھی۔ اور اللہ کے بندو، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام آپ سے قیامت کے روز نہیں پوچھا جائے گا، اس کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں کیسے وقت گزارا، آپ نے دنیا میں روزی کیسے کمائی، حلال طریقے سے کمائی، حرام طریقے سے کمائی، اور کمانے کے بعد اس روزی کو حلال ذرائع میں خرچ کیا یا حرام ذرائع میں خرچ کیا، روزی سے حرام قسم کی تفریحات حاصل کیں یا اچھی تفریحات کیں، یا مساجد بنائیں، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے کوئی پیسہ خرچ کیا، مسجدیں بنانے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کیا، جہاد کے لیے کوئی پیسہ خرچ کیا، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ بھی اسلام کے منافی ہیں۔ سوری۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ سب سے گزارش ہے، دین کے معاملے میں اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں چلے گا۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔